سقراط بہت بڑے معلم تھے، فیلسوف، جنہیں زہر کا پیالہ دیا گیا. ان کی تعلیم کی روش یہ نہیں تھی جو ہماری ہے. ہماری تعلیم کی روش یہ افلاطون اور ارسطو والی ہے. سقراط کی یہ طریقہ کار نہیں تھا. سقراط پڑھانے کا ان کا طریقہ کیا تھا کہ انسان کے اندر جو علم موجود ہے اسی کو باہر نکالتے تھے، اس کی زبان پہ لاتے تھے. انسان کے دل سے بات نکال کے انسان کی زبان پہ لے آتے تھے. آج کل کے معلم یا پہلے زمانے کے معلم یا ارسطو کے طریقہ کار کے معلم کیا ہیں؟ وہ دنیا بھر سے چیزیں لا کر ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں مطالعات اپنے کر کے ہمارے اندر ڈالتے ہیں. سقراط ایسا نہیں کرتے تھے کہ کتابیں پڑھ کے، تاریخ پڑھ کے، سن کے، ادھر ادھر سے رٹا لگا کے، جمع کر کے، نوٹس بنا کے پھر آ کے شاگردوں کی کھوپڑیوں میں ڈالنا شروع کر دیں. وہ یہ کہتے تھے یہ ناممکن کام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو کچھ آپ باہر سے انسان کی کھوپڑی میں ڈالیں گے وہ انسان کے اندر ٹکتا ہی نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، باہر سے جتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں صبح وہی خراب خالی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جس طرح ایک لوٹے کا سوراخ ہو اور آپ اس میں مسلسل پانی ڈالتے جائیں اور وہ سوراخ سے نکلتا جائے، انسان کی کھوپڑی ایسے ہے، انسان کا ذہن ایسے ہے، باہر سے جو کچھ ڈالتے جاتے ہیں نکلتا جاتا ہے. ورنہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ اگر ہمارے وجود میں رک جاتا تو ہر انسان کیا ہوتا. یہ علوم اگر سارے ہمارے اندر ٹھہر جائیں، رک جائیں تو نکل جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے اسکول میں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اگر زندہ ہیں تو، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے جو دو کان ہیں اور بالکل ایک سیدھ میں ہیں، ایک خط میں، اس کا، وہ تنزن یہ کہتے تھے ہمیں ڈانٹنے کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا حکمت یہ ہے کہ ایک کان سے ڈالو دوسرے سے نکال دو، اس لیے سیدھی لائن میں ہے یہ. اور بالکل ہو بہو یہی کام ہم کرتے ہیں. کچھ بھی کہو، نصیحت کرو، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. ایک در ہے، دوسرا دروازہ. اردو میں در و دروازہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے. فارسی میں در و دروازہ فارسی اصطلاح ہے. در آنے کے لیے ہوتا ہے، دروازہ جانے کے لیے ہوتا ہے. انٹری اور ایگزٹ الگ الگ دو دروازے ہوتے ہیں، یہاں سے آتے ہو، یہاں سے جاتے ہو. اسی طرح ایک کان سننے کے لیے، ایک کان نکالنے کے لیے. وہ تنزن یہ کہا کرتے تھے. اور نہ بھی ہم کریں تو بھی، یعنی اس بات کو نہ بھی مانے تو بھی عملاً ایسے ہی ہوتا ہے. جو ہم سنتے ہیں فارغ، آپ خود سن لیں، عمر بھر جو کچھ آپ نے سنا، جو اچھائیاں سنی، جو نیکیاں، جو نصیحتیں سنی، ابھی ان میں سے کوئی ہے باقی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹوکری ہے، ٹوکری. انسان کا ذہن، انسان کا نفس ٹوکری کی طرح. ٹوکری میں پانی بھر کے لائیں، آپ لا سکتے ہیں؟ ٹوکری میں کچھ نہیں لا سکتے. لیکن اندر سے جو چیز اندر سے پھوٹ پڑے، روایت میں بھی ہے نا کہ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ تمہارے اندر چشمہ پھوٹے. اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اخلاص. من اخلص للہ 40 صباحا، جو اللہ کی خاطر 40 دن اخلاص اختیار کر لے. اور یہ بہت مشکل کام ہے، جان لیوا کام ہے. انسان جان لیوا کام ہے. اخلاص للہ 40 دن، 40 منٹ اخلاص للہ نہیں رکھ سکتا انسان. اگر کوئی اتنی طاقت اس کے اندر آ جائے، اتنی قوت ارادی اس کے اندر آ جائے کہ یہ 40 دن اللہ کے لیے خالص ہو جائے، محض خدا کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، اس چلے کے بعد، 40 روزہ اخلاص کے بعد، خداوند تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر علم و حکمت کے چشمے داری کر دے گا. اس کو اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے لائبریریوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی درس و سماعت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر سے چشمہ جاری ہو گیا ہے. ینبوع، ینابی، حکمت کے ینبوع، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اندر انسان کے اگر 40 دن اخلاص دکھائے انسان اللہ کے لیے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. یہ وہ جام ہے جو لب تک پہنچتا ہے، ادھر سے جان بھی لب پر آ جاتی ہے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عام علی دامت ظل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائی، یہ ان کا کثرت سے یہ جملہ تھا،
اپنے اس شیرین سخن کے ساتھ اکثر یہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے ہمت کی، اگر تم نے کوشش کی تو کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ جام پیالہ، جام یعنی علم کا جام، معرفت کا جام، حکمت کا جام، جام بلب می رسد. کب؟ جان بلب می رسد، جب جان لبوں پہ آ جائے پھر جام بھی لبوں پہ آ جاتا ہے. یہ مجاہدت، یہ کوشش انسان کو جان بلب کر دیتی ہے. یہ اخلاص 40 روزہ یہ انسان کو جان بلب کر دیتا ہے، جان لبوں پہ آ جاتی ہے. لیکن اس وقت لذت بہت محسوس ہوتی ہے، چونکہ جام بھی لبوں پہ ہوتا ہے. اس وقت علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، انسان کے چشمہ پھوٹتا ہے. یہ اندر سے اللہ کی ذات، اندر سے علم انسان کے جگا دیتی ہے. ایک علم ہے جو ہم باہر سے اپنے اندر بھرتے ہیں. اگر 40 روزہ 40 سال پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، آخر میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. لیکن اگر 40 دن اخلاص دکھائیں اللہ کے لیے، پھر اتنی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے.